ذرا احساس کو بیدار کر لو، ذرا احساس کو بیدار کر لو، ذرا حجرے سے باہر آ کے دیکھو۔ نور، اصل نور رسول خدا کی ذات ہے، یہی نور ہے۔ کیا کیا؟ بس ذہنوں کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، دنیا کو بتانا ضروری ہے لیکن طریقے سے بتائیں تاکہ ہر آدمی اس کا تعلق کسی سے، کسی بھی فرقے، کسی مذہب سے ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ معاملہ کہیں رشتہ داری کا نہیں ہے، یہ معاملہ میری اور آپ کی چاہت کا نہیں ہے۔ اس ٹائم پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں ہم غافل ہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ رسول خدا ایک جگہ سے آ رہے ہیں، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ رسول خدا نے کیا کیا؟ حذیفہ کو بلایا، کہا نگہبانی بڑھا دو، سیکیورٹی بڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ، کہا ایسا ایسا ہے، کہا پکڑ بھی لیا۔ اب حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بولے تو یہیں پہ، کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں، ابھی نہیں۔ مدینے پہنچے، کہا یہ تو بیابان نہیں ہے، مدینے میں کر دیں ان کو، کہا نہیں۔ کہا رسول اللہ یہ بعد میں بھی کریں گے، کہا نہیں۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا لوگوں کے شعوروں کو خود درک کرنے دو کہ یہ کون لوگ ہیں، خود درک کرنے دو۔ ہاں عزاداران محترم، کیوں امام زمانہ 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں 1185 سال ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا جب تک یہ 313 کی عظمت کو درک نہیں کر لیں گے ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ کیسے پہنچیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے رسول کے بعد؟ بڑے آرام سے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے ابلیس کو؟ اس کی بندگی کرو، اس کو سجدہ کرو۔ اصل خدا کے امر کو سجدہ ہے، خدا کی ولایت کو سجدہ ہے، انکار کر دیا، کہا نہیں کرنا۔ یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اور یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، اس کو مانو۔ کیا کہا؟ نہیں۔ کہا ہم بندگی کریں گے مگر اللہ کے نمائندگی کی نہیں کریں گے، ہم خود انتخاب کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی استکبار ہے جو وجود میں تھا۔ عزیزان محترم، یہی کرتا ہے باطل، ظلمت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ طاغوت کے اولیاء ہیں۔ آپ کے سامنے آزان قرآن کی آیتیں واضح کہہ رہی ہیں۔ یعنی کیا کیا؟ وہ ایک جو سوسائٹی ڈیولپ کی، وہ جو ایک معاشرہ قائم کیا، مگر رسول خدا نے کیا کہ میں خود کر لوں گا، تم لوگ کچھ نہیں کرنا۔ سب کو ذمہ داری دی نا، قاضی بھی بنایا، مؤذن بھی بنایا، نگہبان بھی بنائے، ہر کام دیا، بانٹا کہ یہ خود لوگ شعور لیں، خود لوگ اس کما بچیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے۔ اللہ کے نظام کو اس کے محور سے ہٹاتے ہیں، ولایت کو محور سے ہٹا دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، جتنا فساد دنیا میں ہے ابھی، جتنا فساد، یہ صرف اس ایک وجہ سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اس میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی بات ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی
محمد والے محمد. رو رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں واقعے کے بعد. حمید عبید اللہ ہے اور کہا کہ بی بی گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہا اگر علی کو اس کا حق دے دیا جاتا تو کسی مومن میں آپس میں دعویٰ نہ ہوتا, کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہی ولایت, یہی عزیزان محترم, چند دن آپ کو زحمت اس لیے ہے کہ ہم اس ولایت کو, نظام کو سمجھیں. اور دشمن نے یہی کیا, اس کو ہٹایا. قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشاہا. پانچویں امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں یہ لیل کئی جگہ استعمال ہوئی ہے قرآن میں, کہا یہ لیل وہ عام والی لیل نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی رات جس نے تاریک کر دیا, جس نے پردہ ڈال دیا. رات کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس نے خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. خلافت اولیاء کو چھپایا ہے. والنہار اذا, مگر اب جب وہ روشن دن آئے گا وہ سب ختم کر دے گا. اور امام کہتے ہیں وہ عصر ظہور ہوگا. عصر ظہور ان سارے اندھیروں کو ختم کر دے گا. لیکن اصل میں اس عصر ظہور کو امام علی کی دور میں ہونا چاہیے تھا. امام کے دور میں وہ نہیں ہوا تو عصر ظہور میں ہوگا. اور یہ ہوگا, یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کرے گا. مگر میں اب کتنا ٹائم ٹریول کر کے یہاں تک آ گیا ہوں, میں اس دور کے اندر زندہ ہوں, اس ظہور کے دور میں. میری ذمہ داری عزیزان محترم, ہم اس محرم میں واقعاً اپنے آپ کو, مجھے یہ مثالیں استعمال کرنی پڑتی ہیں جوانوں کے لیے. میں بزرگوں سے بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ممبر سے ایسی ٹرمنالوجیز کبھی استعمال نہیں ہوئی, لیکن مجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ طبقہ جوان ہے. عزیزان محترم, ہمیں نیا یہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی شدید ضرورت ہے. جب تک میری نگاہ اس دنیا کے لیے تبدیل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی نگاہ اگر محدود ہے, بس میں دیوار تک دیکھ رہا ہوں, بس یہ لوگ بیٹھے ہیں دیوار تک, مجھے باہر نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, میں محدود ہوں. نگاہ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسے بلند کرنا پڑے گا؟ خوب پہلے آپ کے کیمرے ویمرے بس یہی لگتے تھے, اب آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈرون. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرون کیمرے کی آنکھ سے اوپر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. نگاہ بلند ہو گئی نا, ہو گئی نا. یعنی ایک سافٹ ویئر بنایا, 4 لینس بنائے, ڈرون بنایا, اڑا دیا, نگاہ بلند ہو گئی آپ کی, ہو گئی نگاہ. یعنی مادہ ہے نا, یہ تو سب میٹر ہے. یعنی میٹر کے اندر تھوڑی سی محنت کر کے آپ نے نگاہوں کو بلند کر لیا. تو اگر آپ اپنے تھوڑے سے باطن پہ کام کر لیں گے تو آپ کی کتنی نگاہیں بلند ہو جائیں گی, کتنی بلند ہو جائیں گی آپ کی نگاہ. یعنی اگر آپ اسی عالم مادہ کو دیکھتے رہے تو ہم کیسے پہنچیں گے کربلا تک؟ مگر جو امام کے ساتھ تھے وہ صرف عالم مادہ دیکھ رہے تھے. عالم مادہ میں تو امام کاٹے جائیں گے, مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مگر انہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلواروں کی دھاریں ان کے گلوں میں محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ملکوت میں کچھ اور دیکھ رہے تھے. یہ بلند کرنا پڑے گا, جوان کو بلند کرنا پڑے گا. اپنی نگاہوں کو بلند کریں, اپنی نگاہوں کو زمانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے چند سال آگے دیکھیں آگے. جب تک نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ کر سکتے ہیں یہ
اپنے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں. صلاحیت ہے چھپی ہوئی، لیکن اس کے آگے حجاب ڈال دیا گیا ہے. اور کس کا ہے؟ طاغوت نے حجاب ڈالا ہوا ہے. ہمیں اسی کو صاف کرنا ہے. ہم نے اپنے وجود سے اپنے امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے. اور جس شخص کے لیے ظہور اور ظہور سے پہلے ایک جیسا ہو جائے، اسے نہ موت کا خوف ہے نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے. عزیزان محترم، کہاں ہو عابد شب زندہ دارو،